اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فی سورۃ الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاہر فوق عبادہ یرسل علیکم حفظہ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے قبل ہم سورۃ انعام کی 60 آیات کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، جس میں رب کریم اپنے توحید کے دلائل بیان فرماتا ہے اور اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی حکمت اور اپنے علم کو اس نے بیان فرمایا اور اس پہ دلائل دیے۔ اب یہ مزید سلسلہ کلام جاری ہے کہ رب کریم بندوں پر اپنی نعمتوں کو بھی یاد دلا رہا ہے، کیونکہ نعمتوں کو یاد دلا کر جو دل احسان شناس ہوتے ہیں ان کو مائل کیا جا سکتا ہے۔ تو رب کریم اپنی طاقتوں کا اظہار بھی فرما رہا، اور اس آیت طیبہ میں اس نے یہی فرمایا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہی غالب ہے۔ قاہر اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کو مکمل طور پہ غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اسی کا اپنے بندوں پر قبضہ ہے، تو بندوں کے تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ صفت قہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم صفت ہے کہ وہ اشیاء کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اس نے صفت قہر جب عدم پہ ڈالی تو وجود عطا فرما دیا، وجود کو پیدا کر دیا، اور یہی صفت قہر جب وہ وجود پہ ڈالے گا تو سب کو معدوم کر دے گا۔ یہی صفت قہر ہے جب وہ رات پہ ڈالتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، اور دن پہ ڈالتا ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کا غلبہ، یہ قدرت کی علامت ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنے بندوں پہ پورے طور پہ غالب ہے، مگر یہ جو اس وقت دنیا کی زندگی میں ان کو ڈھیل دی گئی ہے، یہ آزمائش کے لیے ہے کہ کون اپنے چاہت سے اپنے عقل سلیم کو جو اللہ نے عطا فرمائی استعمال کرتا ہے، انبیاء کی پیروی کر کے حق راہ کی طرف آتا ہے۔ پھر مزید اپنے احسان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یرسل علیکم حفظہ، اور وہ تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے۔ تو یہ نگہبان فرشتے، حفظہ حافظ کی جمع جس کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا، اور اس سے مراد کرامن کاتبین ہے، یعنی 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، اور ایک دائیں جانب ہوتا ہے جو نیکی لکھتا ہے، اور ایک بائیں جانب ہوتا ہے جو گناہ لکھتا ہے۔ اور ایک انسان کے ساتھ ایک دن میں 4 فرشتے ہوتے ہیں، 2 دن میں ہوتے ہیں، 2 رات میں ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کی تبدیلی فجر اور عصر میں ہوتی ہے۔ جو فرشتے فجر میں آتے ہیں انسان کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے، تو وہ عصر میں پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں، تو اس کے بعد یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، وہ فرشتے پھر صبح تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس طرح پھر دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہی 4 فرشتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہے، اس کے بارے میں ذکر نہیں ملا مجھے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک دن میں 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ یہ فرشتے انسان کی زبان ان کا قلم ہوتا ہے، اور اس کا تھوک اس کی سیاہی ہوتی ہے، تو ان کے ذریعے لکھتے ہیں یہ فرشتے، اور یہ انسان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حفاظت کے لیے مقرر فرما کہ انسان کے بے شمار دشمن ہیں، نظر آنے والے اور نہ نظر آنے والے۔ یہ فرشتے جب انسان چلتا ہے تو ایک آگے ہوتا ہے اور ایک اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بلا یا آفت انسان کو ہلاک کرنے کے لیے آتی ہے اور اللہ کا حکم نہیں ہوتا، تو یہ فرشتے اس سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور ایسے بھی تقریباً اکثر انسانوں کا تجربہ ہوتا ہے کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان بالکل پھنس جاتا ہے اور اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہوتے۔ خاص طور پر ڈرائیونگ کے درمیان میں لوگوں کو تجربہ ہوا ہوگا کہ وہ سمجھے ہوں گے کہ ابھی ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی ہوا، لیکن اچانک محسوس ہوتا ہے جیسے کسی طاقت نے اٹھا کے ایک سائیڈ میں کر دیا، اسے ایکسیڈنٹ سے بچا لیا۔ تو یہ ان فرشتوں کا ہی کام ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پہ حفاظت کے لیے لگائے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، توفتہ رسلنا، تو ہمارے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔
تو یہ فرشتوں کا پورا ایک نظام ہے۔ تو اب موت کے فرشتے الگ ہیں، جو موت کے فرشتوں کے سردار ہیں وہ حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام، جنہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی پوری فرشتوں کی ٹیم ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کی روح نکالنے کے وقت آتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی جو وقت اللہ نے ان کے لیے مقرر فرما دیا ہے اسی وقت میں وہ فرشتے آتے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مختصر یہ کہ جب کسی نیکوکار انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو نہایت ہی حسین و جمیل شکل میں آتے ہیں، خوشبو ان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، دور تک وہ فرشتوں خوبصورت لباس میں موجود ہوتے ہیں، اور نہایت ہی محبت کے ساتھ مومن کی روح کو جو وہ نکالتے ہیں، محبت سے اس کو بلاتے ہیں، اے اطمینان والی جان، اے محبت کرنے والی جان، اے نیک جان تو نکلا، اپنے رب کی طرف نکلا۔ جب اس کو بلایا جاتا ہے وہ روح پھر نکلتی ہے اس کے جسم سے، اور اس کے بعد وہ روح کو لے کے یہ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، تو ہر طرف سے صدائے مبارکباد آ رہی ہوتی ہے، مبارک ہو، یہ اچھی روح تھی اور اچھا جسم تھا اس کا، اس نے اپنا وقت نیکیوں میں گزارا۔ پھر آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ نیک بندے کی روح ہے۔ پھر یہ روح جو ہے پرواز کرتی ہوئی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات اس کے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو گناہگار انسان ہوتا ہے اس کے لیے نہایت ہی خوفناک قسم کے فرشتے آتے ہیں، اور وہ حد نگاہ تک ہوتے ہیں، ان کے جسموں سے گرمی آگ نکل رہی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اور اس بدکار انسان کو وہ کہتی ہیں بدکار روح تو نکلا۔ اس روح کو لیا جاتا ہے اور ایک انگارے پر رکھ کے اس کو ٹاٹ کے کپڑے میں لپیٹ کر لے جایا جاتا ہے۔ ہر طرف سے اس کے اوپر لعنت ملامتیں کی جاتی ہے کہ اور اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور جو آسمان کے دروازوں پہ لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو سجین یا جہنم کے مقام کی طرف لے جاؤ۔ تو یہ مختصر سی باتیں میں نے ذکر کی۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، تو پھر وہ لوٹا دیے جائیں گے اپنے مولا کی جانب جو حق ہے، سچا ہے۔ تو آج تو ہم راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، جو کفار ہیں ان کا تو راہ فرار اختیار کرنا بالکل ظاہر ہے، لیکن مسلمان کلمہ گو لوگوں میں بھی اکثریت ایسی ہے جو راہ فرار ہی پر ہے۔ اپنے رب کی طرف کبھی سجدہ ان سے نہیں کیا جاتا، نمازوں کی پابندی ان سے نہیں کی جاتی، روزے ان سے نہیں رکھے جاتے، زکوٰۃ ان سے ادا نہیں کی جاتی، اپنے رب کے نام لینے سے ان کے دل کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو کہنے کو مسلمان ہے لیکن راستہ وہی ہے جو کفار کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو اپنے مولا کی طرف لوٹایا جائے گا، دنیا سے نکال دیا جائے گا۔ الا لہ الحکم، کیا اسی کے لیے حکم نہیں ہے؟ یہ اللہ نے بتا دیا کہ آج دنیا میں تو تم اپنے معاملات کبھی کسی سے سلجھاتے ہو، کبھی کسی کے پاس جاتے ہو، کبھی کسی کو حاکم مانتے ہو۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاکمیت کو ختم فرما دے گا۔ حقیقتاً تو آج بھی وہی حاکم ہے، لیکن کل ظہور صرف اسی کی حکومت کا ہوگا، وہی حاکم ہوگا، وہ اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ جل شانہ بروز قیامت لاکھوں کروڑوں انسان ہوں گے، اربوں انسان ہیں، اور ان انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی جلدی حساب لے گا حدیث کریمہ کے مطابق تو یہ بھی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کا حساب اتنی جلدی لے گا جتنا بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے۔ مگر یہ مومنین کے لیے ہوگی اتنی آسانی، اتنا تھوڑا سا وقت، اور کفار کے لیے وقت پہاڑ کی مانند ہو جائے گا، کاٹے نہیں کٹے گا، یہ صورتحال ہوگی۔ تو اللہ کے یہاں پر خود براہ راست حساب لے گا، یا یہ کہ اپنے فرشتوں کے ذریعے لے گا، وہ اس مالک بادشاہ ہے، تو وہ بادشاہ خود کام نہیں کرتا، اپنے خدام سے، اپنے غلاموں سے کام کرواتا، اپنے بندوں سے کام کرواتا ہے۔ تو بعض احادیث میں آئے کہ مومنین کا حساب کتاب لے گا، براہ راست بھی حساب کتاب لے گا۔ فرمایا کہ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیہ، آپ فرما دیجئے کون ہے جو تم کو نجات دیتا ہے خشکی کی اندھیریوں سے اور سمندر کی اندھیریوں سے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص صورت کی طرف اشارہ فرمایا۔ انسانی فطرت ایک اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا پہ ایمان لانے کا جذبہ رکھا ہے، اس کا نیچرل ارج ہے، فطری تقاضا ہے وہ کسی ایک ایسی ہستی کو مانے جو تمام طاقتوں کے مالک ہے، اور اسی جذبے کے تحت لوگوں نے مختلف دین بنا لیے ہیں۔ انبیاء کی ہدایت کو چھوڑا تو مختلف ان لوگوں نے خدا بنا لیے، مختلف چیزوں کی عبادت کرنے لگے، پوجا کرنے لگے، کوئی پتھروں کی پوجا کرنے لگا، کوئی درختوں کی، تو کوئی ستاروں کی، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی، کوئی آگ کی،
جو بھی انہیں طاقت کا مظہر نظر آیا اسی کو پوجنے لگے۔ اور آج ہمارے یہاں پر انسانوں کی بھی پوجا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے ہر حکم کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اپنے جو جھوٹے سردار بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے اپنا دین، ایمان، جان، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جذبہ تو حقیقی ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں رکھا ہے، لیکن جب انہیں نبوت کی ہدایت سے منہ پھیرا تو پھر وہ لوگ گمراہیوں میں چلے گئے۔ تو اب جب انسان بالکل مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے اور اسے کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا، مثلا انسان خشکی میں ہے اور اچانک طوفان آ جائے، اندھیرا چھا جائے، ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہ دے، کبھی درختوں سے ٹکرا رہا ہے تو کبھی جھاڑیوں میں الجھ رہا ہے، ایک قدم چلنے کی ہمت نہیں ہے، تو ایسے میں اس کو کوئی بھی ذریعہ نظر نہیں آتا، وہ بھی سمجھ لیتا کہ اب کوئی انسان مجھ کو آگے یہاں سے نہیں بچا سکتا۔ تو اب اس کی توجہ اسی طاقت کی طرف ہو جاتی ہے کہ جس کی عبادت کا جذبہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھا۔ اسی طرح جو سمندر کے طغیانیوں میں ہوں اور طغیانیوں پہ طغیانیاں ہوں، بڑی بڑی پہاڑ کی طرح لہریں ہوں، اور خاص طور پہ جب رات کا وقت ہو تو اس میں بارش بھی برس رہی ہو، تو وہ عجیب خوفناک عالم ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہایت چھوٹے سے کیڑے سے بھی زیادہ کمتر سمجھتا ہے اور اپنی ہستی کی حقیقت کو نظر آ جاتی ہے۔ ان عظیم موجوں کے سامنے، عظیم سمندر کے سامنے وہ اپنے آپ کو بالکل بے دست و پاہ پاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے یہاں پر اگر کسی انسانی طاقت کا یہ کام نہیں ہے مجھ کو اس سے بچا سکے، تو وہ اسی ذات کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کر دیتا ہے جس کا جذبہ اللہ تعالی نے اس کے دل میں رکھا ہے۔ تدعونہ، تم اسی کو پکارتے ہو، تضرعا، گڑ گڑا کر، وہ خفیہ طور پر اپنے دل میں پکارتے ہو۔ لئن انجانا من هذه، اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ہم اس کی عبادت کرنے لگیں گے، ہم اس کے بندے بن جائیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو یہ ہر انسان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، اور بعض کو تجربہ ہو تو اس کو اندازہ ہوگا۔ قل اللہ ینجیکم منہا، آپ فرما دیجئے اللہ ہی تم کو نجات دیتا ہے اس مصیبت سے، ومن کل کرب، اور ہر بے چینی سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم دوبارہ شرک کرنے لگتے ہو۔ تو جب مصیبت میں آتے ہو تو اسی ذات وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرتے ہو، لیکن جب مصیبت سے نکل جاتے ہو تو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتے ہو اور اسی کے پیچھے لگ جاتے ہو۔ عام مسلمان کو بھی دیکھا گیا ہے، جو لوگ نماز روزہ نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو پھر نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، روزے کی منتیں بھی مان لیتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح بھی لے کے گھومنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف سے نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ تسبیح بھی بھول جاتے ہیں، نماز بھی بھول جاتے ہیں، روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، حقیقتاً خطاب تو کفار سے ہے، لیکن مومنوں کو بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ایسے مومن ہیں جن پہ مومن کا اطلاق ہو سکے، تو کہیں ہم گمراہی میں تو نہیں چلے گئے۔ فرمایا کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، آپ فرما دیجئے وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ تم پر عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہوں میں وہ تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَعْسَ بَعْد، اور بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ تو اب اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مزید قدرت کو بیان فرمایا کہ مصیبتوں سے تم کو نکال لیتا ہے، لیکن اس کی طاقت تو یہ کہ چاہے تو تمہیں برباد کر دے، تمہارے اوپر سے عذاب نازل کر دے۔ تو اوپر سے عذاب نازل کرنے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اس آسمان سے بارش برسائے، ان کو برباد کیا، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے پتھر برسائے، ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو وہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب لانے پہ قادر ہے۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ تم پہ ظالم و جابر حکمران مسلط کر دے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت تو آج ہم اکثر لوگ اسی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب لا سکتا ہے، تو پاؤں کے نیچے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کو برباد فرمایا، ان کو دھنسا دیا، جس طرح کہ قارون کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب زلزلے آتے ہیں تو سونامی آیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری ایک قوم کو، ایک بستی کو، پورے علاقے کو زمین کے اندر غرق کر دیا، جن کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ کشمیر میں جب زلزلہ آیا تو کتنے گاؤں تھے، کتنے گھر تھے، وہ زمین کی گہرائیوں میں چلے گئے، ان کا نام و نشان تک باقی نہیں بچا۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے، اور دوسری تفسیر وہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے تمہارے خادم، تمہارے غلام وغیرہ وہی تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے۔ تیسری صورت عذاب کی اللہ نے یہ بیان فرمائی، اور یلبسکم شیعا، یہ کہ تمہیں مختلف گروہ میں بھڑا دے، تمہیں مختلف گروہ میں بانٹ کر تمہاری لڑائی کرا دے۔ اور یہ آج ہمارے سامنے ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے، کلمہ گو، اللہ نبی کو ماننے والے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم آج آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ کہیں تو دین کے نام پہ لڑے ہوئے ہیں، فرقہ بندیوں کے نام پہ لڑے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کی رسی پہ جمع نہیں ہوتے، رسول اللہ کی محبت میں جمع نہیں ہوتے۔ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی ذات کی پہچان کرانے کے لیے، یا یہ کہ اسلام دشمن طاقتوں کے ہتھ کنڈوں میں آ کر نئے نئے فرقے بنانے کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لیا، دین کے نام پہ لگا لیا۔ اب پھر اسی نام پر ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ کہیں عصبیت کے بت ہمارے یہاں پہ پیدا ہو چکے ہیں، اور قوم سے قومیت کی طرف چلے گئے۔ مسلمان تو قوم ہے، لیکن پھر چھوٹی چھوٹی عصبیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پہ لوگوں نے مختلف گروہ بنا لیے، اور مختلف گروہ بنا کر ہم نے دیکھا کہ پوری پوری بستیوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے پورے علاقوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ پوری حکومتی مشنری ایک گروہ، ایک زبان والے، ایک رنگ والوں کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ فرمایا کہ یذوقوا بعضکم بعض بعض، اور تم میں سے بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ تو اب یہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث تو یہی ہے کہ جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی عذاب سے اللہ کی پناہ مانگی، زمینی عذاب سے بھی اللہ کی پناہ مانگی، اور کہا ہمیں بچا لے۔ اور جب کہا کہ ان کو فرقوں میں تقسیم کر دے گا تو فرمایا کہ یہ آسان ہے، یعنی وہ عذاب جس سے پوری کی پوری قوم ایک دم تباہ برباد ختم ہو جائے تو اس سے تو بچا لیا گیا، لیکن یہ فرقہ بندی میں جو پڑھ کر لوگ اب تباہ برباد ہو رہے ہیں، یہ ہم پر مسلط کر دی گئی ہے، اور آج اس کی صورتیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آسان ہے، تو یہ نسبتاً آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب فرقے بناتے چلے جائیں۔ آپ نے تو فرقوں کے بارے میں فرما دیا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں ہے، الا واحدہ، ایک کے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ما ہی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے جو جنتی ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ما انا علیہ اصحابی، وہ گروہ ہے جس پر میں ہوں، میرے صحابہ کرام ہے۔ تو آج ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اسی راستے پہ، لیکن راستے پر اسی پہ وہی ہے جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رکھتا ہے، قرآن عظیم سے محبت رکھتا ہے، صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ حقیقتاً اس پہ ایمان رکھتا ہے، اور اسی طریق کو اپناتا ہے جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء مصلح امت کا راستہ تھا۔ تو وہی طریق حق پر ہے۔ فرمایا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح آیتوں کو بدل بدل کر لے کے آتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ لیں، کچھ غور و فکر کر لیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انداز میں کفار کو، مشرکین عرب کو دعوت دے رہا ہے۔ کبھی اپنی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، تو کبھی حساب کتاب کا بتاتا ہے کہ بروز قیامت تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اور کبھی تمہاری ان کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ جس پر تم چاروں چار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو۔ تو کبھی اس کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ جب تم پہ آسانیاں کر دی جاتی ہے تم اپنے رب سے منہ موڑ لیتے ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری کیفیت کو بیان فرماتا ہے، اور فرماتا کہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ جو لعلہم یفقہون، تاکہ وہ لوگ کچھ سمجھ لیں، اس کو کچھ عقل کے ناخن لیں اور اس قرآن کی طرف آ جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے، وہ سچا ہے۔ یہ مشرکین عرب کے بارے میں ہے کہ وہ جھٹلاتے تھے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے تو تمہیں حق بات پہنچا دی ہے، پہنچانے کے باوجود اگر تم اس کو قبول نہیں کرتے تم خود ہی ذمہ دار ہو۔ تو اس پر وہ کہتے تھے کہ عذاب کب آئے گا عذاب؟
تو آپ سے کہلوایا گیا لکل نبع مستقر، ہر خبر کا ایک مقررہ وقت، مقررہ مقام ہے، وسوف تعلمون، اور ان قریب تم جان لوگے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مستقبل میں آنے والے عذاب کی طرف اشارہ کیا، جو کہ غزوہ بدر کے اور دوسرے غزووں کی صورتوں میں آیا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يُخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَعَارِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور جب تم انہیں دیکھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں غور و خوض کر رہے ہیں، یخوضون فی آیاتنا، اصل میں یہاں پہ جو لفظ ہے خوض کرنا، تو خوض عام طور پہ یہ یعنی گندے انداز میں فکر کرنا، ہنسی مذاق کرنا کسی کے بارے میں، تو اس وقت خوض کا لفظ آتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں میں برے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، فعارض عنہم، تو ان سے پھر منہ موڑ لیں، آپ ان کے پاس سے اٹھ جائیں۔ مراد یہ کہ تو کوئی دوست احباب ہیں، کوئی جاننے والے ہیں تو ان سے اٹھ جائیں، اور اگر کوئی اسمبلی ہے تو وہاں سے آپ بائیکاٹ کر دیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ کسی اور کام میں نہ مشغول ہو جائیں۔ جب وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں تو پھر جا کر تم وہاں پہ بیٹھ جاؤ اور وہاں پہ اچھی باتیں کرو، دین کی باتیں کرو، دین کی دعوت دو۔ لیکن جب مذاق اڑایا جا رہا تو یا تو ان کو روک دو یا اٹھ جاؤ ان کے پاس سے، اور جب طاقت نہیں ہے تو پھر اٹھ جاؤ وہاں سے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالمین کی قوم کے ساتھ مت بیٹھو۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے ذریعے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر غلطی سے ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور جب دیکھو کہ وہاں پہ قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ کفار تو کرتے ہی کرتے ہیں، لوگوں نے ان سے بھی دوستیاں لگائی ہیں، ان کی بھی صحبتوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور اس پر مسکرا دیتے ہیں اور ان کی باتوں کو سن کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تمہاری باتوں سے چڑھتے نہیں، ہم بڑے وسیع الظرف لوگ ہیں، بڑے وسیع ذہن کے مالک ہیں، معاذ اللہ، دین کی باتوں کے بےغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے دیکھیں شو باقاعدہ چلتے ہیں، ڈرامے چلتے ہیں جس میں باقاعدہ قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کو بگاڑا جاتا ہے، انبیاء کی فلمیں بنائی جاتی ہیں اور ان کو بڑے دھڑلے کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ تو یہ سب کے سب غلط کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ غلطی سے اگر تم چلے گئے تو ان کے پاس سے اٹھ جاؤ۔ فرمایا کہ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور فرمایا کہ ان کے حساب سے کچھ مواخذہ نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو تقوی رکھتے ہیں تو ان کے حساب میں سے ان پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی یہ بری باتیں کریں تو یہ ذمہ دار ہے، تم نہیں ہو، جبکہ تم اس کو برا جانتے ہو۔ ولیکن ذکر لعلہم یتقون، لیکن یہ ہے کہ نصیحت ہو تاکہ وہ لوگ بھی کچھ اللہ سے ڈریں، کچھ تقوی اختیار کریں۔ تو یہ لطیفہ بازی کی محفل ہوتی ہے، کہیں فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہیں جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور بڑے بڑے آرٹسٹ بنے ہوئے لوگ بڑے بڑے پیسے کما رہے ہیں ان باتوں کی بنا پر، دین کا مذاق اڑا کر۔ تو وہاں پر مومن کا کام تو یہ کہ وہاں پہ حق بات کہے۔ فرمایا کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے حبیب علیہ السلام یا اے بندہ مومن، اے مسلمان، چھوڑ دو تم ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ وہی لوگ مراد ہیں، ایک تو کفار تو واضح طور پہ ہے، لیکن مسلمان کہلانے والے بھی معاذ اللہ ایسے ایسے لطیفے لکھ لکھ کے موبائل میسیجنگ کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں کہ جس کو پڑھ کے بے اختیار ہنسی آ جائے، لیکن وہ کفر پہ مشتمل ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ، اور تم ان کو یاد دلاؤ کہ تمہاری پکڑ نہ ہو جائے، نفس تبصر نفس بما کسبت، کہ تمہاری جانوں کی پکڑ نہ ہو جائے تمہاری کمائی کے عوض۔ معاذ اللہ ایسے لوگ علماء دین کہلانے والے بھی دیکھے گئے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، نقل کفر نباشد۔ ایک بہت بڑے مولوی کو جو مبلغ اسلام کہلاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نے ان کی ایک تقریر سنی تو اس میں وہ لوگوں کو لطیفہ سنا رہے ہیں کہ معاذ اللہ ایک دیہاتی کو انجیر پیش کی گئی تو اس نے کھایا اور کھانے کے بعد کہنے لگا کہ واقعی اللہ نے صحیح کہا، والتین انجیر کی قسم بالکل صحیح اس نے کھائی ہو، بہت مزیدار چیز ہے۔ اب وہ عالم دین، معاذ اللہ عالم دین کہلانے والا، بڑا اپنے آپ کو مبلغ کہلانے والا، دنیا بھر میں ادھر ادھر سفر کرنے والا،
جو فلمی ایکٹروں کے انداز میں تقریر کرتا کہتا ہے کہ پھر جب اس کو زیتون پیش کیا گیا کھانے کے لیے، جب اس نے کھایا تو زیتون کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، تو اس نے ایک دم سے منہ سے نکال دیا اور کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ اللہ نے بغیر کھائے جو ہے زیتون کی قسم کھا لی ہے، جس پہ لوگوں کا قہقہ اٹھا۔ تو وہ سنانے والا بھی کافر ہو جاتا، سننے والے بھی کافر ہو جاتے ہیں ایسی باتوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو یاد دلاؤ کہ کہیں ان کے کیے پہ ان کی پکڑ نہ ہو جائے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی والی ہے، حمایتی ہے، اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اگر تم پورا فدیے میں سب کچھ دینا چاہو، لا یوخذ منہا، تو ان سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا۔ اگر وہ جان اپنے فدیے میں سب کچھ دے دے، دنیا معافیہ بھی دے دے، تو اس سے اس کا فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ فرمائے گا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کی گئی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں گناہ کرتے چلاؤ اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، ان کو دیکھیے، وہ غور کریں۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، تو ان کے لیے گرم پانی ہے، کھولتا ہوا پانی ہے پینے کے لیے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے۔ اگرچہ یہ کافروں کے بارے میں ہے، لیکن مومنوں کو غور کرنا چاہیے۔ پھر آیت میں جو فرمایا گیا کہ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی والی نہیں ہے، حمایتی نہیں ہے، شفیع نہیں ہے، تو یہ آیت طیبہ نے واضح کر دیا کہ بما کانوا یکفرون، تو اپنے کفر کی وجہ سے ان کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک مومنین کا تعلق ہے، تو اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں تو ان کے لیے تو اللہ کے حبیب کا سہارا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کرم فرمانے والا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید گفتگو ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔